हसीन साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बहरहाल, और अहले दिल, अहले फ़िक्र, अहले नज़र, अहले अज़ा, अहले विला, अहले अदब, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले बिजनौर मेमन सादात, आप सब की खिदमत में ये सलाम अदब इस नाचीज़ तालिब इल्म की तरफ से। और इस खूबसूरत तस्वीर में जो पहली निज़ामत हो रही थी वो निज़ामत थी, और जो अब हो रही है ये नियाबत है। तो निज़ामत हो चुकी है और ये नियाबत है, और इसको नियाबत ही समझिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मैं सोच रहा था कि शायद मैं 12 बजे मेमन की महफिल में पहुंचूंगा, लेकिन बहरहाल मौला का करम यह हुआ कि 9:30 या 9:45 बजे मैं मेमन आया हूं और बनु उमैया के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अहले ज़बान है, सलामत रहिए। तो मौला आप सबको शाद व आबाद रखें। हमारे मोहतरम शुभी नौगानवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर जलालपुरी, मौलाना मुमताज़ुल्लाह फ़ाज़िल वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब भी आ चुके हैं, और किरतास करबलाई साहब आपके सामने। देखिए, ये जो बाहर पटाखों की आवाज़ है, इन पर आपकी आवाज़ गालिब आनी चाहिए, इसलिए कि पटाखों की आवाज़ वो फूट फूट के दाद दे रहे हैं, आप टूट टूट के दाद दीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? मुझे सिर्फ इतना बताइए, पहुंच रही है? सबसे पहले तो इस जश्न की समीम क़ल्ब से तहनियत व तबरीक आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं, और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस जश्न की मुबारकबाद चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत के जरिए पेश खुदाए या अली, खुदाए वहदहुल्ला शरीक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आज फिर हमारी हयात की हिफाजत करके हमें एक बार फिर कश्ती नजात पर बैठने का मौका अता फरमाया, और इस आलम असगर में उस परवरदिगार आलम ने हमें विलायत और मारिफत के नूर से अपने आलम अकबर को रोशन करने का मौका अता फरमाया। क्या कहने उस परवरदिगार आलम के। अब चूंकि हमद से हम चलेंगे, तौहीद से चलेंगे, तो महरम असरार तौहीद तक हमारा सफर होगा, और यह जश्न भी महरम असरार तौहीद के हवाले से है। वह आवाज पहुंचती जाए, मेरे साथ देते जाइएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। क्या कहने परवरदिगार आलम के, हर शय उसी की खल्क करदा है, वरना आलम तकवीन और बिसात अर्जी और रिबात समादी पर निगाह डाले तो हर शय उसी वाजिबुल वजूद की तख्लीक करदा है, हर शय उसी के इर्तिबात से मुर्तबित है, उसी के एतलाफ से मुतलिफ है, उसी के इंसिबात से मुनसबित है, उसी के इनबिसात से मुनबसित है। अर्श व कुर्सी में उसी के फजल का रंग है, सिरातो मीजान पर उसी के अदल का ढंग है, बर्क और रात में उसी का जलवा आहंग है, तबकाते फलकी पर उसी का पर तौ है, तराइके समावी में उसी की रौह है। साहब, मेरे कलेजे की दाद दीजिए कि 2025 में जब उर्दू वेंटिलेटर पर आखिरी सांस ले रही है, तो इस मख्तल में भी हम चाहते हैं कि उर्दू अदब का चिराग रोशन किया जाए। भाई, यूं ही देखते रहिए, क्योंकि मेमन सादात है, आप पर अपनी निजामत और खिताबत से ज्यादा भरोसा है। मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं कि अर्श व कुर्सी में उसी के फजल का रंग, सिरातो मीजान पर उसी के अदल का ढंग। अब आप देखिए कि पर उसी का परताव, और खास तौर पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, शम्स व कमर में उसी की ज़ौ है, सितारों के चरागा में उसी से लौ है, आसमानों पर निगाह डाले तो उसका जलाल है, गुल कदाए अर्जी को और स्टेज को देखे तो उसी का जमाल है। अल मुख्तसर, खलवत में वही, जलवत में वही, रज़्म में वही, बज़्म में वही, हाल में वही, काल में वही, बद्र में वही, हिलाल में वही, माह में वही, साल में वही, जमाल में वही, जलाल में वही, संगो दर में वही, दश्तो दर में वही, समर में वही, असर में वही, खबर में वही, शरर में वही। अरे सलामत रहिए, आबाद रहिए। अल मुख्तसर, इधर भी वही है और उधर भी वही। अभी जैसे ही मैं मेमन सादात आया तो कुछ बच्चे अनार छुड़ा रहे थे।
صاحب آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. حمد تو میں نے کر لی, اب میر انیس کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے, اور شاید آپ بلاتے بھی اس لیے ہیں کہ یہ طالب علم زیادہ تر انیس, دبیر, خلیق اور استاد قمر جلالوی کو ہی پیش کرتا ہے نظامت میں, اور آپ جیسی اگر پاکیزہ سماعتیں ملے تو ہم انیس کے باپ حضرت میر خلیق تک چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں آگے بڑھوں گا, سنتے رہیے گا. جیسے ہی میں اندر آیا تو ہمارے کچھ بچے انار چھڑا رہے تھے, تو میں کمرے میں بیٹھ کے جب تک میں نے شیروانی پہنی ہے تو میں یہ سوچتا رہا, ایک انار چوراہے پہ جل رہا ہے اور ایک انار نظر کے لیے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے. ارے کہاں ہے میمن سادات؟ میں یاد رکھیے, میں بچوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جلانا بھی تاریخی حیثیت سے ہے اور نظر دلانا بھی تاریخی حیثیت سے ہے, اور دونوں اناروں کو ہم نے ہی لے لیا. کب وہ کیسے؟ کہ جیسے ہی جلتا ہوا انار دیکھا اور اس کے بعد دسترخوان پہ نظر میں جب انار دیکھا تو ہمیں ایک دربار یاد آیا جہاں پہ 2 انار لائے گئے. ایک انار پہ پنجتن کے نام لکھے تھے اور ایک انار پہ فلا 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 کے نام لکھے ہوئے. نہیں, اگر میرا ساتھ دیجئے تو آگے بڑھوں. جب دونوں کو ہم نے دیکھا تو دربار کی تاریخ کو پلٹنا شروع کیا, تو اس میں لکھا تھا کہ جس پہ پنجتن کے نام لکھے تھے اسے جب کاٹا گیا تو خوشبودار انار نکلا. جس پہ فلا 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 کے نام لکھے تھے جب اسے کاٹا گیا تو بدبودار انار نکلا. اب سمجھے میمن والے, جو بدبودار تھا وہ جلا دیا, جو خوشبودار تھا اس پہ نظر دلا. اب یہاں سے یار, اب یہاں سے خطابت بھی ہو چکی ہے, نعت بھی ہو چکی ہے, اور مائک تو اتنا اچھا لگایا ہے الحمدللہ کہ اسے دیکھنے کے بعد ہماری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. الحمدللہ, سلامت رہیے. بس یہ اس لیے کہ میں چاہتا ہی ہوں, اگر یہ جگر خارا کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی حمزہ کے گھرانے کے ہیں. ارے اہل زبان ہے, فصیح اللسان, بلغ الکلام بیٹھے, آئیے تیار ہو جائیے. اب میں نثر سے نظم کے خیمے میں جا رہا ہوں, میرا ساتھ دیجئے گا. دیکھیے, جب ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں, آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں تو کس کا واسطہ دیتے ہیں؟ قائم آل محمد کا, علی کا, حسن کا, تیار حسین کا. لیکن جب نبی کریم دعا مانگتے تھے تو کس کا واسطہ دیتے تھے؟ تاریخ پلٹیے, ایک دن نبی کریم ایک بام عروج پہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے, لیکن جیسا ہی وسیلہ علی کا دیا, یہ نام ایک محترمہ کے کان سے ٹکرایا جن کا احترام حرام ہے. جیتے رہیے, آباد رہیے. جب کان سے ٹکرایا تو ایسا لگا کہ کسی نے جسم کے خیمے میں روح کو آگ لگا دی ہو, اور سینے کی لگی ہوئی آگ جب لفظوں کی شکل میں دھواں بن کے نکلی تو میر ببر علی انیس نے جواب دیا کہ جیسے ہی محترمہ نے پوچھا کیا صرف علی ہی ہیں کہ جن کا واسطہ میں دعا میں دیا جائے, تو نبی کریم نے کہا صرف میں نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی جتنے گزر گئے سب علی کا واسطہ دیتے تھے. کہا وہ کیسے؟ انیس نے کہا یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل. ارے میر ببر علی انیس ہے, کہتے ہیں یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل, داؤد و دانیال و سلیمان بے عدیل, نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل, غلمان و حور فطرس و میکال و جبرائیل. ارے مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ, اور یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے, جیتے رہیے, آباد رہیے. ہمارے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے, آنے والوں کے لیے اتنی دیر سے نظامت کر رہے تھے, ان سے بیٹھیے, بیٹھ کے ان سے پوچھئے گا آپ کہ اس کی طبیعت کیسی ہے. الحمدللہ, لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے کہ مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ, مقبول حق ہے, بس چلتے رہیے میرے ساتھ, کہ مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ, یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ. نبی نے دعا مانگی, معراج پہ چلے,
معراج سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا وہاں کہاں کہاں علی کو دیکھا؟ تو میر انیس نے جواب دیا کہ نبی کہتے ہیں کہ پستو بلندو بہرو برو انجمو صحاب. میری غلطی نہیں ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. میر انیس کہتے ہیں پستو بلندو بہرو برو انجمو صحاب، پستو بلندو بہرو برو انجمو صحاب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب، افلاک و نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب، طوبا و کوثر و ارم و حور و قصر و باب. ارے کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا، اور دیکھا تو ہر مقام پر جلی. سلام کیا نام ہے؟ حسین صاحب، یہ مولانا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی میں آیا ہوں انہوں نے کہا کہ کرتاز بھائی استاد قمر جلالوی کو ضرور پڑھیے گا. تو صاحب میں استاد قمر جلالوی نہیں، میں میر حسن کو بھی پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جو میر خلیق کے آگے کی کڑی ہے. میں اس کو بھی سنا تھا، لیکن ایک بیت پڑھ ہی دیتا ہوں اتنی دور سے. ابھی تک مجھے میمن ملا نہیں ہے جو میں نے دیکھا تھا. اب علی کی بات تھی تو علی کے آئینے تک آ گئی. یعنی مولا عباس استاد قمر جلالوی نے 300 بند کے برابر کی ایک بیت کہی ہے. اور جلالی آپ ہی کے ادھر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پورب سے ادھر آتے ہیں تو جلالی کی طرف ہوتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں. استاد قمر جلالوی کوئی پروفیسر نہیں تھے، کوئی جج نہیں تھے، ایک سائیکل کی دکان پہ کام کرتے تھے. علامہ رشید ترابی کو جب پتا چلا کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے تو علامہ رشید ترابی نے ان کو BA تک پڑھوایا اور وہ چلے گئے تھے پاکستان. لیکن اتنی دور سے بیت پڑھتا ہوں قیامت کر دی. اور نعمت دکھا دیجئے گا. وہ کہتے ہیں مولا عباس کربلا کے میدان میں تھے، ایک مرتبہ فوج یزید کو دیکھا، آواز آ رہی تھی پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے. استاد قمر جلالوی نے کہا، علی کے شیر نے لشکر کو دیکھا، بھائی اتنا کہا پانی کے تانے دیتے ہو تم، بات بات میں کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں. یہی نعمت. ارے سلامت رہی. کیا لہجے کی بیت ہے. کہتے پانی کے تانے دیتے ہو. اجازت ہے ایک بیت اور سنا دوں؟ ارے سنیے، پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں. ارے صاحب دوسی پورا 3 شعبان کی محفل کا پہلا دور اس والی بیت پہ ختم ہو گیا تھا جو زہر قین کی میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ تو مولا عباس کی بیت تھی. سنیے جناب زہر قین جن کی کمر جھک چکی تھی، اور جھکنے کے بعد بھی جب الف سے نون ہو گئی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں منظر کیا ہونے والا. دیکھیے بزرگوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. قیامت کی بیت کہہ دی، عباس سے چلے زہر قین تک آئے، قیامت کی بیت کہہ دی. کہتے زہیر کی کمر جھکی تھی. ایک مرتبہ یزید کے لشکر کو دیکھ کے کہا کہ خم ہے کمر. جو کہہ رہا ہوں اگر دنیا کھڑی ہو کے داد دے تو کم ہے. قیامت کی بیت کہتے خم ہے کمر، غلط یہ تمہاری نظر گئی، میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی. یہ دوسری بات. علیم خم ہے کمر. یہی حقیقت ہے
سلامت رہیے. قریب سے سنا. سلامت رہیے. کہ خم ہے کمر غلط یہ تمہاری نظر گئی, میں جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی. یہ حضرت زہیر قین, ابھی تو میں نے پنہ بھی نہیں پلٹا ہے, یہ تو بس عبارت تھی, ہیڈنگ تھی جو میں نے آپ کو سنا دی تاکہ میمن کا وہ چہرہ مل جائے. اور میں نظامت کے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں.